بیوی جو گھر کے اندر ایک ہنگامہ کھڑا کر دے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ اصل میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ دوسری شادی اسلام میں اجازت ہے بالکل، لیکن یہ مرضیات پہ ہے، فرضیات میں نہیں ہے کہ اللہ نے فرض نہیں کر دی۔ تو جو لوگ اسے غلط سمجھتے ہیں دوسری شادی کو، وہ بھی گناہ گار ہیں، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں فرض ہے، کرنی ہی چاہیے ہر حال میں، وہ بھی ٹھیک نہیں کرتے۔ قرآن میں سورہ نساء کی 2-3 نمبر آیت آپ پڑھیں تو اللہ نے کہا ہے کہ 1-1 2-2 3-3 شادیاں کرو، 4-4 شادیاں کرو، اگر جو تمہیں پسند ہو، اور اگر تم ان میں انصاف نہ کر سکو تو تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے۔ اس میں تو پھر یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس میں نہیں ہے تو پھر روزہ رکھیے، اگر آپ اس نہیں، وہ تو ایک بھی شادی کے لیے ہے۔ ہاں، وہ تو ایک بھی وہ شادی تو کے لیے۔ اگر بالکل آپ شادی نہیں کر سکتے، فائنینشلی آپ کی پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ آپ دوسرے کی بچی لا کے اس کی کفالت کر سکو، صحیح طرح سے اس کی جو ہے اس کی تمام ضرورتیں، تمام خواہشیں پوری کر سکو، تو پھر روزہ رکھنے کا حکم ہے، تو وہ الگ موضوع ہے۔ یہ تو آپ مطلب کثرت ازواج کی بات کر رہے ہیں نا، جی جی، تو اس میں تو آپ کو قرآن اجازت دیتا ہے، لیکن شرط کے ساتھ، اور آگے یہ بھی فرمایا انہیں آیتوں میں کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے۔ اللہ نے ہمیں بنایا ہے، وہ ہمارا کریٹر ہے، اسے پتہ ہے کہ ہم کتنا انصاف۔ جن تو لوگوں خالی نے یہ بات ایشیا کے لوگوں پہ لاگو ہوتی ہے، گلف کے اندر سب لوگ یا ادھر کرتے جتنے بھی اور باقی ممالک ہیں۔ اگر تم لوگ نہ کر سکو انصاف تو ایک، تو جو لوگ انصاف کر سکتے ہوں انہیں بالکل پوری طرح اجازت ہے۔ عرب کے ممالک ہوں، یورپ کے ممالک ہوں، وہاں لوگ اکثر کئی شادیاں کرتے ہیں۔ ہمارے اپنے ملک میں آپ حیدرآباد چلے جائیں، وہاں کئی شادیاں لوگ کرتے ہیں، لیکن انہیں نبھاتے ہیں، ان کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتے۔ اصل میں تو ہمارے خطے میں زیادہ تر یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے دوسری شادیاں کی ہیں اور پہلی والی کو لٹکا چھوڑ دیا، اس کے بچے بھیک مانگتے پھرے، اور جو دوسری والی آئی اس نے تمام چیزوں پہ قبضہ کر لیا۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ہیں۔ اس کی پہلی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ جب دوسری شادی کرتا ہے تو چھپ کر کے کرتا ہے، وہ اعلانیہ نہیں کرتا۔ اسے معلوم ہے کہ پوری جو اس کے سسرال ہے اور اس کی بیوی جو ہے وہ ایک پورا ہنگامہ برپا کر دے گی، تو اسی کی وجہ سے برائیاں پنپتی ہیں۔ اصل میں پہلے آپ اس کے پیچھے کی وجہ جانو کہ قرآن نے اجازت کیوں دی ہے۔ جی، اصل میں ان دنوں بے انتہا جنگیں ہوتی تھی، اس میں مرد مارے جاتے تھے اور بیوہ عورتیں بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی، تو اسے بیلنس کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اجازت دی، اور قیامت تک کے لیے قرآن ہے۔ آگے کب جنگیں ہوں گی، کس طرح سے کیا حالات بنیں گے، کس طرح بیوائیں بڑھیں گی، عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، تو ہمیشہ کے لیے اجازت ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ تفریح کے لیے، اپنی مستی نکالنے کے لیے آپ شادیاں کریں 2-2 3-3، بلکہ اس لیے کہ آپ اللہ کی منشا سمجھیں، رسول اللہ کی منشا سمجھیں۔ آپ دیکھیں اسلام جس معاشرے میں بے سہارا عورتیں بڑھ جائیں وہاں پہ دوسری شادی کی اجازت ہے۔ یہاں تو آزاد و شمار اگر ہم دیکھیں نا اپنے ہندوستان پاکستان میں، تو عورت اور مرد کا لگ بھگ برابر ہے۔ اس کے اوپر میں بات کروں گا، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ قیوم صاحب، ان کو شامل کر رہے ہیں۔ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک چھوٹے سے دیہات سے بول رہا ہوں، جی، ایم پی دھار ضلع سے۔ میرا یہ ہے کہ یہاں ہمارے مسلم بھائیوں کے 4-5 گھر ہے، تو ہم جمعے کی نماز مطلب کیسے پڑھیں گے یہاں پر؟ پورے گاؤں میں صرف 4-5 گھر ہی ہیں جمعے کے مسلمانوں کے؟ 5 گھر ہے، باقی سبھی دوسرے کے گھر ہیں یہاں پر۔ ٹھیک ہے، تو جمعے کی نماز گھر پہ پڑھ سکتے ہیں کیا الگ الگ؟ جی جی، اس کے بارے میں مجھے سوال۔ بھائی اگر بالکل ہی کوئی مجبوری ہو آپ کی، تب تو آپ ظہر کی نماز پڑھو گے، جمعے کی نماز نہیں۔ جمعے کی نماز کے ساتھ خطبہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ آپ ان میں سے ہی جو بھی کوئی زیادہ قرآن جانتا ہو، حافظ ہونا ضروری نہیں ہے، جو اردو جانتا ہو خطبے کی کتاب لے لیں، کسی ایک گھر میں اکٹھے ہوں، اور پہلے خطبہ ہوگا اور اس کے بعد پھر جمعے کی نماز ہوگی۔ لیکن جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ ہے اور خطبے کے بعد ہے، خطبہ جمعے کے لیے ضروری ہے۔ تو اگر اس طرح کا انتظام نہیں ہے، مطلب خطیب کوئی نہیں ہے وہاں پہ، تو پھر آپ ظہر پڑھو گے اپنی، جب تک بھی آپ کے ساتھ یہ مجبوری نہ ہو۔ آس پاس کے کسی اور علاقے میں جمعے کی مسجد ہو تو آپ اس علاقے میں بھی جا کے نماز پڑھ سکتے ہو، کیونکہ جمعے کا تصور دیا ہی اسی لیے گیا تھا کہ یہ ہفتہ واری اجتماع ہے مسلمانوں کا، آس پاس کے تمام گاؤں کے یا علاقوں کے لوگ
کسی ایک بڑی جگہ اکٹھے ہوں گے اور وہاں پہ نماز پڑھیں گے اور حالات حاضرہ پہ خطبہ ہوگا. تو اگر وہاں کسی اور گاؤں میں جمعے کے لیے مسجد ہو اور وہاں لوگ اکٹھے ہوں تو آپ اپنے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ وہاں جا کے نماز پڑھیں. ادروائز اپنے ہاں کسی گھر کو مسجد قرار دے کے جمعے کے لیے وہاں خطبہ کرا کے نماز پڑھیں. بنا خطبے کے کوئی جمعے کی نماز نہیں ہوتی, پھر آپ ظہر پڑھیں. ان کے یہاں تو جمعہ ان پر تو فرض ہی نہیں ہوگا اس گاؤں کے اندر, تو کیونکہ اس گاؤں میں تو صرف 4-5 گھر ہیں, وہاں تو کچھ تعداد کا بھی ہے شاید 3,000 کی آبادی کا. نہیں ایسا نہیں ہے کہ اگر چند لوگ بھی ہیں, اب 3,000 کی آبادی تو کسی مسجد میں نہیں ہوتی. نہیں, کچھ گاؤں کی آبادی کے اوپر مان لو, ہاں تو آس پاس کے کسی علاقے میں مان لو وہاں جہاں جمعہ چلے جائے جمعہ پڑھنے وہاں جائیں گے, بالکل انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا. اور اگر نہیں پڑھ پا رہے تو پھر ظہر ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے, ایوب خان صاحب ہمارے ساتھ, فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا ایک سوال تھا مفتی صاحب سے. جی. ارے ہمارے رشتے دار میں 8 لاکھ کا رہن کا گھر خریدے. کیا ہوا؟ 8 لاکھ کا رہن کا گھر لیے, مکان لیے انہوں 2 سال کے لیے. ہاں, تو یہ گناہ سے بچنا پڑتا تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ مطلب انہوں نے 8 لاکھ روپے دے کر کے مکان کو لیا ہے 2 سال تک رہن پر. اچھا ٹھیک ہے, ایگریمنٹ لیے, تو اس میں گناہ بول رہے کس طریقے سے بچنا چاہیے اس کے اندر؟ میرے بھائی آپ کو میرے نزدیک تقوی تو یہ ہے کہ آپ اسے استعمال نہ کریں جگہ کو, صرف آپ اپنی رقم جو ہے جو آپ نے ان کی مدد کی ہے وہ سیف رکھنے کے لیے اس کو رہن رکھیں. باقی اس کی اگر کوئی آمدنی ہوتی ہے یا اس سے آپ کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں, مان لو آپ ہی رہتے ہیں, تو آپ کو ان کو کرایہ دینا چاہیے. ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یہ ہے کہ جو قرض مطلب فائدہ اٹھائے جس قرض سے آدمی, وہ سود ہے, تو آپ کے سود میں گنا جائے گا اگر آپ اس چیز کو رہن رکھی ہوئی چیز کو استعمال میں لاتے ہو, یا پھر ان سے اجازت لو آپ. اگر وہ خوشی خوشی اجازت دیتے پھر کوئی حرج نہیں. نواب خان صاحب ہمارے ساتھ گورکھپور سے, فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا حضرت یہ ہے کہ میں روز سنتا ہوں تہذیب ٹی وی, ماشاءاللہ بہترین فائدے کی چیزیں بتائی جاتی ہیں. تو میں نے کل بھی سنا تھا, تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہم کو فالج مار دیا ہے, فالج مار دیا داہنے ہاتھ اور پیر میں, تو تھوڑا بہت پریشانی, ہم چل پھر نہیں پاتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں اور زمین میں بھی نہیں بیٹھ پاتے ہیں. تو مجاز جاننا چاہتے ہیں حضرت سے کہ ہم اس کے لیے کیا روحانی علاج کریں اور دنیاوی کیا کچھ دوائیں بتائیں. آپ اس کے لیے ایک تو اپنی نماز درست رکھیں, چاہے آپ بیٹھ کے پڑھیں چاہے لیٹ کے پڑھیں, جیسی بھی آپ کی کنڈیشن ہو اس کے حساب سے فیصلہ کریں, چاہے فرض پڑھ لیا کریں. دوسرے انا ربی علی کل شیء حفیظ, کہ اللہ میرے ہاتھ پیر کی حفاظت. ایک انا ربی علی کل شیء قدیر, اللہ تجھے تمام قدرتیں حاصل ہیں, تو مردوں میں جان ڈال دے, تو میرے مردہ ہاتھ پیر میں جان ڈال دے. یہ ایک حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک تصویر, ایک تصویر, یہ 2 میں نے پہلے بولی, اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ایک تصویر, اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ایک تصویر. یہ 5 تصویر آپ پڑھیں اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کچھ دنوں میں آپ کے ہاتھ میں حرکت شروع ہو جائے گی. ایک تو ہلدی والا دودھ رات میں پئیں, اور 5 پتی زعفران کی صبح شام لینا شروع کریں, اللہ شافی اللہ کافی پڑھ کے. انشاءاللہ تعالیٰ میں دعا کروں گا اللہ پاک آپ کے لیے سلامتی کا فیصلہ کرے. شہد بھی پیا کریں گرم پانی میں صبح شام. کرناٹک سے کالر ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں, اپنا نام بتائیے گا اور سوال بیان کیجیے. ہاں, امام صاحب ہے میرا نام. جی فرمائیے. ہاں, سوال یہ ہے کہ تلاوت قرآن اب ٹی وی پہ بھی سنتے اور باہر سے بھی کوئی پڑھ رہے ہیں, تو بیچ میں سجدہ آیا تو کیا سجدہ تلاوت ہم بھی کرنا کیا؟ ٹھیک ہے, ٹی وی میں اگر کلام پاک سن رہے ہیں تو اور اس میں سجدہ تلاوت آیا تو کیا کرنا؟ سجدہ تلاوت کرنا چاہیے بھائی. آپ کان سے تو سن رہے ہیں نا تلاوت, تو آپ کے اوپر واجب ہو گیا. کوئی سنے یا پڑھے اس کے اوپر تلاوت کا سجدہ جو ہے وہ واجب ہوتا ہے, تو آپ کو بالکل کر لینا چاہیے. جیسا لوٹ رہا ہے ہم نے موضوع کی طرف, جیسا آپ نے کہا تھا, آپ نے کہا کہ اس ٹائم میں جنگیں ہوتی ہیں, لوگ بیوہ ہو جایا کرتے تھے بہت سارے, اس وجہ سے کہ ایک سے زیادہ شادیوں کا حکم تھا. قرآن تو آخر تک کے لیے ہے, یا جو بھی احکام ہے, اور آج بھی حکم ہے. آج بھی ہم سماج میں دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ بہت سارے ہمارے پاس کال آتے ہیں کہ لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی, لڑکیوں کی شادیاں بیٹھی ہوئی ہیں گھر کے اندر. اگر یہ ایک سے زائد اگر کا حکم ہوگا تو یہ لڑکی کیا شادی اس میں اپنی زندگی میں شامل نہیں ہو جائیں گی, اپنے ازواجی زندگی کے اندر؟
نہیں، وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، وہ اور وجہ ہے جس وجہ سے بچی بیٹھی، وہ جہیز کی وجہ ہے. جہیز اور کی اکیلی وجہ نہیں ہے مجاز صاحب. نہیں یہ تو وجہ ہے ہی نہیں کہ کئی شادی نہیں ہو رہی اس وجہ سے. آپ یہ دیکھو، میں نے آپ کو مثال دی کہ انڈیا ہو یا پاکستان ہو، یہ بر صغیر کا جو علاقہ ہے، یہاں مرد اور عورت کی تعداد لگ بھگ برابر ہے یا عورتیں کم ہیں. اگر سارے مرد 2-3 شادیاں کرنے لگے تو بہت سارے لوگ مرد کنوارے رہ جائیں گے. اب اگر جنگ آج کل نہیں ہو رہی، تو پھر آج بھی وہ لڑکیاں اتنی ساری کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ ان کی شادیاں کیوں نہیں ہو میں پا نے رہی؟ بتا تو رہا ہوں، اس کی بہت بڑی وجہ جہیز ہے. معاشرے کا جو ہے نظام خراب کرنا ہے، لالچ ہے بہت بڑی وجہ. ابھی آپ نے کہا 2-3 لوگ، بہت سارے لوگ کنوارے رہ جائیں گے ہاں. اور برابر تناسل میں، تو وہی لوگ جا کر کے ان کو اپنا لیں. کون لوگ؟ جن لوگوں کو جہیز کا وہ نہیں ہے، یا جو شادی تو ایک ضروری ہے، ایک ضرورت بھی ہے نا. تو یہ شادی کا مطلب کوئی خالی یہ نہیں ہے گا کہ ایک جہاں خاندان کو تشکیل دینا ہے، خاندان کو بڑھاوا دینا ہو تو ہے ہی، ساتھ ساتھ یہ بھی تو ہے نا کہ سماج کے اندر پھیلنے والی بے راہ روی کو بھی روکنا، اس کا ایک جائز راستہ دے دیا گیا ہے نا. تو آپ جن کی بات کر رہے ہیں کہ جنہیں جہیز نہیں چاہیے، بہت نہ کے برابر لوگ ہیں، ورنہ ہر آدمی لالچی ہو چکا. تو جس علاقے میں عمر ہم اس رہ کی رہے بھی اور ہیں، عمر اس کی بھی، دونوں بیٹھے اپنے ہاں تو دونوں وہی تو نا، انہیں ضرورت ہی نہیں ہو پا رہی، اسی لیے وہ اپنا حرام کاموں میں لگے ہوئے ہیں. کیونکہ آج کل ہم نے ایک وجہ ہو سکتی ہے جہیز بھی، اب اور ہے جہیز کی وجہ جو ہے، اور کافی حد تک ابھی کم بھی ہوتا چلا گیا. لیکن خالی یہی ایک وجہ پہ اتفاق وہ کر لینا کہ جہیز نہ بہت ساری وجہیں ہیں اس میں. ہماری رسم و رواج ہیں، بڑی بڑی شادی ہو جانا، اتنی حیثیت نہیں ہوتی. لڑکے اس لیے بیٹھے رہتے ہیں 2-3 سال کہ نوٹ کمائیں گے تو شادی کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نکاح کو بہت آسان کر کے گئے تھے، ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا، زنا کو آسان. تھوڑے سے پیسوں میں دستیاب ہے زنا، آپ دیکھو، اور نکاح کے لیے کروڑوں روپے چاہیے. تو وہ لڑکے بیٹھے رہتے ہیں اس انتظار میں کہ نوٹ ہوں گے تو بڑھیا ولیمہ، کسی اچھے ہوٹل میں ولیمہ کریں گے، بڑھیا بارات لے کے جائیں گے، بڑھیا کپڑے سلیں گے. کئی لاکھ روپے کے تو کپڑے سلتے ہیں میرے بھائی، جن میں غریب بچیوں کی شادی ہو جائے. بات خیر ہماری ایک سے زیادہ شادی کے اوپر شروع ہوئی تھی، اسی پہ بات کریں گے. کالر شامل کر رہے ہیں. شبانہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں بنگلور سے. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ شبانہ صاحبہ، اگر آپ کو ہماری آواز مل رہی تو برائے کرم سوال بیان کیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب ہمارا وقت سے دعا کریے، ہمارے گھر کی تعمیر آدھی ہو کر ہے، آدھی ہو رہی نہیں ہے. اور اپنے سوال کو دہرائیے اور بآواز بلند بات کیجئے. ہمارے گھر کی تعمیر آدھی ہو کر ہے. سوال بیان گھر کی کیجئے. تعمیر ہے پوری نہیں ہو رہی ہے. گھر کی تعمیر اور ہمارے گھر کے اوپر کیا نظر بند ہے وہ معلوم نہیں ہے. یہ کس نے بتا دیا آپ کے گھر پہ نظر ہے اور تعویذ ہے؟ یہ سب کس نے بتایا آپ کو؟ وہ 2 سال سے خرچ کی ہے تعمیر کرنے کے لیے گئے تو تعمیر کو ہاتھ ڈالے تو کام نہیں ہو رہا ہے. ارے بہن 2 سال سے تو پوری دنیا ڈسٹرب ہے، پھر بھی مجاز صاحب. اصل میں انہیں شک ہے اس بات کا کہ کیوں تعمیر پوری نہیں ہو پا رہی. جی. تو اس کے لیے میری بہن آپ یہ کریں کہ 41 بار سورہ فاتحہ وضو کے ساتھ بسم اللہ ہر بار پڑھ کے پانی دم کریں، اور جو آپ کا تعمیر والا مکان ہے اس کے سب کونوں میں چھڑک دیں. 2 نفل پڑھیں صلاۃ التوبہ کے کہ اللہ کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دیں. جیسی حیثیت ہو صدقہ دیں، صدقے سے ہی بلائیں ٹلتی ہیں. اور اگر ہو سکے تو 10-15 دن اس بنتے ہوئے مکان میں اذان دے دیں صبح شام. اگر کوئی چیز گڑبڑ والی ہوگی تو انشاءاللہ نکل کے چلی جائے گی. اور آپ ان ربی علی کل شیء قدیر 101 تسبیح اور ربی انی مغلوب فانتصر 360 بار عشاء کے بعد پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مکان بننا بھی شروع ہوگا اور پورا بھی ہوگا اللہ نے چاہا تو. آپ پانی ایک بار چھڑکیں گی صرف. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. اپنا نام بتائیے، سوال بتائیے. جبار صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی صاحب. جی نہیں ابھی صاحب حافظ صاحب بولے کہ حیدرآباد میں ایسا 2 شادیاں کرتے، ایک شادی کر ایک بیوی کو گھر میں رکھتے، ایک بیوی کو کام کرنے کے لیے بھیج دیتے. میرے کو وہ اس سے کچھ سمجھ میں نہیں آیا میرے کو. ٹھیک ہے. جی اس مسئلے میں تھوڑا تفصیل لینا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے. یہ مجھے صاحب میں نے یہ بات کہی ہے کہ ہمارے علاقوں میں بھی 2-3 شادیاں ہوتی ہیں، انہیں معیوب نہیں سمجھا جاتا، برا نہیں سمجھا جاتا. حیدرآباد کے میرے بہت سارے دوست ایسے ہیں جنہوں نے 2 یا 3 شادیاں کی ہوئی ہیں اور انہوں نے انصاف کے ساتھ انہیں رکھا ہوا ہے. یہ میں نے نہیں کہا کہ ایک کو کام پہ بھیج دیا جاتا ہے اور ایک کو جو ہے گھر پہ رکھ لیا جاتا ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ ہم جس خطے میں رہتے ہیں ادھر ہمارے علاقے کی طرف ایسا ہوتا ہے کہ ایک بیوی کر لی دوسری اگر
تو پہلی بیوی کو لٹکا چھوڑ دیا اور دوسری بیوی کے ساتھ گلچھڑے اڑا رہے، اور آنے والی نے بھی سب چیزوں پہ قبضہ کر لیا، اور پہلی والی کی بیوی کے بچے بھی مارے پھر رہے ہیں، بھوکے مر رہے، اور دوسری والی کے ساتھ ہسبینڈ جو ہیں وہ گلچھرے اڑا رہے ہیں۔ آپ کی سمجھ میں نہیں آئی ہوگی بات۔ حیدرآباد میں نظام ٹھیک ہے، وہاں انصاف کے ساتھ 2 3 شادی، وہ اگر یہاں بھی ہوں گی تب بھی معیوب نہیں ہے، اسلام میں اجازت ہے، تو ہم اس اجازت کو ختم نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے اجازت ہے۔ وہی تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ پہلی بیوی کے ساتھ مزے کر رہا ہے، اور یا وہ اپنی زندگی گزارا، دوسری بیوی کو چھوڑ دیا بیچ میں چھوڑ کر کے، وجہ اس کی ایک پہلی بیوی بھی تو ہے نا، وہ اسے ایکسیپٹ کہاں کر رہی ہے کہ دوسری شادی کی؟ کیوں نہیں کر رہی؟ اصل میں آپ پہلے پیچھے، وہی تو کہہ رہا ہوں، وہ میرے کیوں بھائی نہیں کر رہی؟ پچھلی غلطی تو وہیں سے شروع ہو گئی نا۔ پچھلی زندگیوں پہ نظر ڈالو نا، پچھلے سالوں پہ جنہوں نے دوسری شادی کی ہیں انہوں نے یہی کیا کہ ان کی جو آنے والی بیوی ہے نا دوسری، اس نے آگے سب چیزوں پہ قبضہ کر لیا اور پہلی والی کو باہر نکلوا دیا، تو وہ کیسے ایکسیپٹ کر لے گی میرا میاں دوسری شادی کر لے؟ بھائی اس کی اپنی زندگی داؤں پہ لگی ہوئی ہے، اس کے بچے، ماں جو ہے نا، ماں اپنی بھوک تو برداشت کر لے گی، بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی اس سے، بچوں کے بدن ننگے نہیں دیکھے جاتے اس سے۔ تو اس لیے عورتیں اتنی زیادہ انسیکیور محسوس کرتی ہیں دوسری شادی کو کہ وہ دوسری شادی کی اجازت نہیں دیتی اپنے ہسبینڈ کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ مردوں کا بھی حال یہی ہے کہ وہ ان کی وجہ شادی کی یا تو لو افیئر ہیں اور یا پھر اپنا سیکسی معاملے کو پورا کرنا ہے، ان کا مقصد اسلام ہے ہی نہیں۔ ہاں یہ اب آپ آئے نا صحیح جگہ، اگر ان کا مقصد اسلام ہو تو اللہ ان کا ساتھ دے، اگر ان کا اسلام مقصد ہو تو وہ پہلی والی کے ساتھ بھی انصاف کریں۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی، جس نے 2 شادیاں کی اور ایک کو لٹکا چھوڑا، انصاف نہ کیا، تو قیامت کے دن اللہ کے ہاں ایسے آئے گا جیسے فالی زدہ شخص ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ پیر لٹکے ہوں گے۔ تمام دنیا کو پتہ، تمام جتنی بھی خلقت وہاں اکٹھی ہوگی سب کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ شخص ہے جس نے 2 شادیاں کی اور دونوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا اس نے۔ اب وہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ اللہ کے لیے، ابھی اس پہ بات کریں گے، کالر شامل کر رہے ہیں عزیز صاحب ہے ٹانگ سے ہمارے ساتھ، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میری بچی کو کینسر ہو گیا پیٹ کا، اس کے لیے مولانا سے وظیفہ پوچھنا ہے۔ کیا معلوم کرنا ہے؟ دہرائیے گا۔ پیٹ میں کا کینسر ہو گیا، پیٹ کا کینسر، تو اس کے لیے مولانا جو آج بول رہے ہیں ان سے ہمیں وہ پوچھنا ہے وظیفہ۔ پیٹ کا کینسر؟ ہاں کینسر ہو گیا بچی کو۔ ہاں اس کے لیے ایک لفظ ہے المحیی، المحیی، یہ پورا گھر پڑھے اور وہ بچی بھی پڑھے، اور 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ، اور 40 بار آیت کریمہ، یہ دن میں چلتے پھرتے وہ بچی پڑھے، اگر لیٹی ہے تو بستر پہ پڑھے۔ دوسرا کام آپ یہ کریں، جو بھی کوئی قرآن گھر میں پڑھا ہوا ہو وہ یہ کرے کہ 11 بار درود شریف اور 1 بار سورہ مریم، پھر 11 بار درود شریف پڑھ کے پانی دم کرے، اور 40 دن تک ہر بار دم کرنا ہے، روز نیا پانی، کبھی کوئی کر سکتا ہے۔ وہ پانی اس بچی کو پلائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا اس کی دوائی کام کرنے لگی اور اسے شفا ہوگی، اللہ نے چاہا تو۔ ایک پیرالائز کے لیے بتایا تھا نا آپ نے، انہوں نے بتایا کہ ذرا دوہرا دیا، کیا کیا بتایا تھا؟ پیرالائز کے لیے میں نے انہیں بتایا تھا ان ربی علی کل شیء حفیظ ایک تسبیح، ان ربی علی کل شیء قدیر ایک تسبیح، اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ چلتے پھرتے پڑھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک تسبیح، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ایک تسبیح، اور یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث ایک تسبیح، اور 40 بار آیت کریمہ۔ یہ تو میں نے پڑھائی بتائی تھی، اور 5 پتی زعفران صبح شام، 1 چمچ شہد گرم پانی میں صبح شام، 5 کاجو 5 منقع روز کھائیں۔ میں دعا کروں گا انشاءاللہ تعالی اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ 5 نمازیں اپنی درست رکھیں، چاہے بستر پہ ہی پڑھیں۔ اچھا مجھے صاحب وہی شادی والی بات رہی، اگر کوئی آدمی دوسری شادی کرنا چاہ رہا، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی آدمی، کوئی عورت بیوہ ہو گئی، طلاق شدہ ہے، اب خاص طور سے طلاق شدہ ہوتی ہے اس کے ساتھ لوگوں کی ہمدردیاں کم ہوتی ہیں بنسبت بیوہ کے ساتھ تمام تر ہمدردیاں ہوتی ہیں، لوگ اس کا خیال بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور لیکن ایک رشتہ ہے ایسا کہ مرد اور عورت کے بیچ بنتا ہے رشتہ اس طرح کا، تو اگر وہ کوئی آدمی جا کے اس کی ہیلپ بھی کر رہا ہے تو ایک تو بدنام ہو جائے گا کہیں نہ کہیں، تو پھر اگر وہ اس کو اپنانا بھی چاہے تو پہلی بیوی اس کو اپنانے نہیں دیتی۔ اس کے اوپر بات کریں گے، ابھی ایک کالر شامل کر رہے ہیں، منی صاحب ہے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ منی صاحبہ فرمائی، شاید رابطہ منقطع۔ جی مجاز صاحب، اگر اسے واقعی اس عورت سے ہمدردی ہے بیوہ سے، اور اسے پتہ ہے کہ میری بیوی ہنگامہ کرے گی اور اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے یہ بات، تو اس کی بیوی کیا حکم ہے؟ اس کی بیوی کو تو یہ حکم ہے کہ بالکل نہ روکے، اللہ رسول کی طرف سے اجازت ہے تو وہ کرے، لیکن ہمیں زندگی یہاں گزارنی ہے۔ میں نے اپنے ایک استاد کا جملہ پڑھا تھا کہ جسے یہیں سے دوزخ اپنی زندگی بنانی ہو وہ دوسری شادی کر لے، اس خطے میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، تو اس میں یہ چاہیے اسے کہ اگر اسے واقعی سچی ہمدردی ہے
تو وہ میاں بیوی کا رشتہ نہیں بلکہ اسے بہن بنا کے اس کی شادی کہیں اور کرا دے. یہ بھی تو ایک بھائی یہ بھی تو ہمدردی ہوئی. یہ بتائیے اس بیوہ کو کوئی اپنائے گا؟ ہاں اگر آپ یقین کریں صاحب آج کا اگر کوئی آدمی بیوہ ہو جائے نا جس کے بیچارے کے بچہ بھی نہیں ہو نا اس کے لیے 50 سال کے رشتے آتے ہیں. بات کرتے ہیں منی صاحبہ لائن پر ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں پہلے ایک بار. منی صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ میری 2 سوال ہے, تھوڑا تفصیل سے جواب دے دیجیے گا مہربانی کر کے. فرمائیے. پہلا سوال ہے کہ میری لڑکی کے نا 20 سال کی ہے, انہیں پتھری ہو گیا گردے میں, ان کا کوئی دوائی بتا دے. دوسرا سوال ٹھیک ہے. دوسرا سوال ہے کہ میرے گاؤں میں نا گھر تھا تو وہ نا میرے دیور نے نا وہ لکھوا لیا میرے سسر سے, تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ فیصلہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. فیصلہ کرنا چاہیے یا اللہ کے راہ میں صبر کر لینا چاہیے یا پولیس کیس کرے؟ ان کے دیور نے ان کے بھائی سے دھوکے سے اپنے نام پر وہ کچھ لکھوا لیا, زمین وغیرہ کھیت وغیرہ کا مسئلہ تھا. تو اب اس کے لیے کیا کریں؟ صبر کریں, اللہ پر چھوڑ دیں, کیا کریں؟ پولیس میں کمپلین کریں؟ نہیں, ظلم سہنا اور ظلم کرنا دونوں برابر ہیں. اگر آپ کے بچوں کا حق ہے تو آپ بالکل وہ حق نکلوائیں. پولیس سے تو بچیں, بلکہ معاشرے کے کچھ اچھے معزز اپنے رشتہ دار بٹھا کے اور ان کے بیچ میں ساری بات رکھیں اور پھر فیصلہ کرائیں. اس میں اگر آپ کو 19 بھی ملے تو آپ مان لینا, جس سے رشتے بھی آپ کے خراب نہ ہوں اور آپ کا حق بھی آپ کو مل جائے. ایک اور کال شامل کر رہے ہیں شمیم صاحب ہمارے ساتھ بامبے سے. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں, مجھے پوچھنا تھا, مجھے نا خون ہے نا میرا گاڑھا ہو گیا ہے, تو خون پتلا کرنے کے لیے حکیم صاحب کچھ بتائیں گے یا پڑھنے کے لیے کھانے کے لیے؟ کیونکہ میرے بچے کے لیے ایک بار بتایا کہ گو زبان وہ تلینے والا اس کے دماغ کے لیے, تو ایسا کچھ دوا ہے کیا مطلب کھانے سے خون پتلا؟ بلڈ پریشر میرا یہ کس نے بتا دیا خون گاڑھا ہو گیا؟ جی خون کیا میں نے ڈاکٹر سے گاڑھا ہو گیا, اس سے ہارٹ کا پرابلم ہو سکتا ہے آگے, اور سینے میں بھی کبھی درد ہوتا رہتا مجھے. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کم سے کم 1000 بار یا وہاں پڑھیں, اور دوائی میں تو آپ ڈاکٹر سے ہی اس سے مشورہ کر لیں جس سے آپ نے دکھایا, یا حکیم صاحب کا پروگرام یہاں ہوتا ہے, وہ کچھ دوائی آپ کو بتا دیں گے. فی الحال آپ ارجن کی چھال کا استعمال کریں, آدھا چمچ پسوا کے ارجن کی چھال صبح شام, اس سے آپ کا خون پتلا ہو جائے گا انشاءاللہ. ہاں وجہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ اس کو بہن بنا کر اس کا کہیں اور شادی کر دے, یا کچھ کون سا ایسا کنوارا آدمی جو اسے اپنا لے گا؟ یہاں تو حال تو یہاں یہ ہے کہ اگر کوئی 2 مہینے کی بیوہ ہو گئی نا, اس کی تو بات چھوڑیے, کسی کا نکاح ہونے کے بعد رخصتی نہیں ہوئی نا, اس کی طلاق ہو گئی, اس کے لیے بھی 50 سال کی ایج کے رشتے آتے ہیں اس کے لیے بھی. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, بہت برا حال ہے اس معاشرے کا. لیکن اگر آپ صاحب حیثیت ہیں اور جس طرح اپنی بہن بیٹیوں کی آپ شادی کرتے ہیں بیواؤں کی یا طلاق شدہ ہوگی, اسی طرح سے اگر اسے آپ بہن بنا کے چاہیں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا. ہمارے ہاں اخلاص نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں صحیح بات, صرف جسمانی اٹریکشن ہے. یہ جو ہمدردی کا لفظ آپ نے استعمال کیا نا, وہ ہمدردی صرف اپنے لیے ہے. آپ یہ بات کہہ کے دیکھنا کسی کو, بھائی جو ہمدردی آپ کو اپنی بہن سے ہے اس سے کر کے وہ ہمدردی آپ اپنا پیسے سے اس کی شادی اس کے اندر ایک اور پہلو ہو جائے گا, اس آدمی کا اس سے کوئی رشتہ نہیں, غیر آدمی, وہ بیوہ, اس نے شادی تو کر لی, سمجھے, دی اس آدمی نے کہ بھائی تجھ سے ایسی کون سی ہمدردی تھی کہ یہ اپنا بوجھ میرے سر پہ مر دیا تم نے اٹھا کر کے, وہاں یہاں تو ایسی تھی نعوذ باللہ من ذالک, ایسی برائی ہوتی ہے, اس کی زندگی تو اور تباہ ہو جائے گی. وہ سارا کچھ ہمارے معاشرے میں ہے. اور سب سے پہلی تو بات یہ ہے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ اپنی بیوی کو یقین میں لے کے شادی کرے, کوئی رنجی جس سے وہ ہنگامہ نہ کرے. اجازت کی ضرورت نہیں ہے, اسلام نہیں کہتا کہ اجازت لے بیوی کی, مگر جس خطے میں ہم رہتے ہیں یہاں اصل میں دوسری شادی کو عیاشی سمجھا جاتا ہے. اگر آپ نے کانفیڈنس میں اپنی بیوی کو کانفیڈنس میں لے لیا اور آپ نے اسے سمجھا لیا اور وہ تیار ہو گئی تو آپ کے لیے سب کچھ آسان ہو گیا. اصل میں تو ہمیں لوگوں کی فکر ہے, اللہ کی فکر ہی نہیں ہے کہ حساب تو اللہ کو دینا ہے. ہم تو انہیں منہ دکھانے سے ڈرتے ہیں کہ لوگوں کے آگے کیا منہ دکھائیں گے. ارے بھائی اللہ کے آگے کیا منہ دکھاؤ گے؟ دیکھو اگر آپ کے سامنے بیوہ ہے اور وہ خدا نہ خواستہ کسی حرام میں ملوث ہو گئی اور آپ کی شادی کر کے اس سے آپ نے اسے حلال پہ لگا دیا, تو یہ تو بہت بڑا آپ کے لیے بھی آخرت کا توشہ ہے اور اس کے لیے بھی. کالر کو شامل کر رہا ہے تہذیب النساء ہمارے ساتھ ہے. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ظہیر النساء صاحب آئے, فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے والد صاحب کسی بیماری کی وجہ سے یہ خون کاٹتی ہے,
महीने के बाद दूसरा पाँव दिखा दिए, क्या वो क़यामत के दिन बगैर पाँव के फिर? मैं समझिए जी मेरी बहन, सवाल आपका बड़ा जज्बाती है। आप कि एक टांग कट गई फिर दूसरी टांग भी कट गई, क्या वो क़यामत में बिना टांगों के खड़ा होगा? बिना टांगों की नहीं, इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन टांगों के साथ खड़ा होगा, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन को कांटा भी चुभे तो उसका अजर है। तो अगर आपकी यहाँ टांगें ले ली अल्लाह ने, तो उनके बदले में आप ये देखिए कि किस तरह के सहारे आपको जन्नत में मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह और उसके रसूल का सहारा मिलेगा, जो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती कैसी कैसी नेमतें अगर आपने यहाँ सब्र कर लिया। अगर आपने हाय तौबा मचाई उन टांगों के लिए, फिर तो देखें यहाँ उसका बदला आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने सब्र कर लिया कि मेरे अल्लाह का हुक्म ऐसे ही था, क्योंकि कुरान ये कहता है कि पत्ता भी नहीं गिरता अल्लाह के हुक्म के बगैर, तो इंशाअल्लाह ताला आप बेहतरीन अजर पाएंगी। और मैं दुआ करूँगा अल्लाह यहाँ भी आपको सब्र दे और वहाँ उसका बदला दे। एक और कॉलर शामिल कर रहे हैं, करीमुन्निसा साहब हमारे साथ हैं। फरमाए, क्या सवाल है आपका? जी मुजाहिद साहब, हम उधर ही अपने मौजू पर लौट रहे हैं। जैसे कि अभी आप बता रहे थे, मैं कह रहा था उससे और ज़्यादा हमारे समाजों में, जैसा आपने कहा पहली बीवी को कॉन्फिडेंस में लेकर के, लेकिन यहाँ पर वो मामला है नहीं है तो नहीं, मगर रेयर केसेस हैं अब भी कि बीवी जो है वो खुद कह के अपने हस्बैंड से शादी करा भी देती है, लेकिन ना के बराबर, वो गिनती भी नहीं आते। वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन इस तरह के केसेस बहुत है कि लोगों ने दूसरी शादी कर ली और पहली वाली को टॉर्चर किया बेइंतहा। मेरे पास रोज़ केस आते हैं इस तरह के। तो इसीलिए पहली बीवी जो है वो अब इतनी मोहतात हो गई, माशरे में बची है कि वो शादी करने ही नहीं देती हैं। कर ले तो उस पर हंगामा करती हैं या केस कर देती हैं या मायके में बैठ जाते हैं। लेकिन इसके लिए मर्द हजरात भी जिम्मेदार है और हमारा माशरा भी जिम्मेदार है कि कुरान की उस कानून को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा पा रहा, इसी वजह से कि उन्होंने ज़्यादती की। अगर वो बैलेंस रख के दोनों बीवियों के साथ चलें, दोनों को बराबर का हक दें। मैं वक्त के देखिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात एक एपिसोड में आपने बताई थी कि अल्लाह मेरा मुआवजा ना करना इस बात पे कि मेरा दिल जो है वो आयशा की तरफ ज़्यादा झुकता है। ये बहुत बड़ी बात है हुजूर की ये दुआ, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टाइम में असर से लेके मगरिब तक तमाम हुजरों में जाते थे। सबकी बारी बांधी हुई थी किसके यहाँ किस दिन रुकना है, सबके लिए बराबर तोहफे, कोई चीज़ कहीं से आती थी बराबर बराबर भी जाते थे। तो ये सारी तालीमात हुजूर दे के गए, लेकिन ऐसा नहीं किया हुजूर ने कि किसी एक को लटका छोड़ दिया हो। यहाँ तक हुआ है कि हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को एक बार ये ख़तरा हुआ कि मैं बूढ़ी हूँ, कहीं हुजूर मुझे छोड़ ना दें, तो उन्होंने अपनी बारी हज़रत आयशा को दे दी। तो लेकिन हुजूर ने सबकी बारी तय की हुई थी, हुजूर ने कभी किसी के साथ तलफी नहीं की। जी अब्दुल हक साहब को शामिल कर रहे हैं। फरमाए, क्या सवाल है आपका? ये हमको करना चाहता हूँ कि हमारा ये टीवी जो इस्लाम की तालीम दे दिया है, जो इशाअत का जो है काम कर रहा है, इस्लाम की दीन के लोगों के मसाइल को हल कर रहा है, उसके अंदर यहाँ पर एक मौलवी साहब जो है जब तकरीर करते हैं तो उनकी तकरीर एक तो होती ड्रामाई, बिल्कुल कहीं रो रहा है कहीं हंस रहा है। कौन से मौलवी साहब की बात कर रहे हैं आप? लेकिन उसके बाद जो है ये कहा था कि इजाजत दी गई है इस्लाम में कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लड़कियों के लिए कहा एक बढ़िया से कि तो इससे अपने बेटे को माफ कर दे, तो वो जो है उन्होंने उस बुढ़िया का फोटो लिया है। वो कहाँ से लिया है बुढ़िया का फोटो? उन्होंने पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर को दिखा रहे हैं, उनके गद्दे को दिखा रहा है, चौड़ा करके वो रखा हुआ है। वो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिन्होंने जो है एक बच्चे को एक बोरी जो है वो मुझे पत्थर उबाल रही थी, खाने को उसके लिए नहीं था, तो उसके उनके फोटो को दिखाया जा रहा है। ये हमारे यहाँ दूर तक भी इसकी जो है इजाजत नहीं है। इसको जो अब्दुल्ला साहब मेरी तो सुन लीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ, लोग जो है अपने आप को काफी करें। हमारे यहाँ हम भी काफी नहीं है, हमारे इस्लाम इजाजत नहीं देता कि हम ऐसी जो है फोटो कौन दिखा रहा है आपको? या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का जब इंतकाल हो गया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की कब्र से चिपट के रो रहे हैं। एक कहाँ से लिया है, वो कहाँ पर है? कोई हदीस है? बुखारी मुस्लिम कुरान के बाद अबू दाऊद तिरमिज़ी कहीं पर भी जो है दूर तक जो है इसका नाम नहीं है। उनसे कहिए एहतियात बचे, इस्लाम को नहीं, ये तो इसमें ये तो हकीकत है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब दूसरी मरतबा उधर से गुजर हुआ है,
کہ وہاں جہاں آپ کی والدہ کا انتقال ہوا تھا تو وہاں پہاڑی پہ چڑھ کر کے وہاں بیٹھ گئے اور جب بیٹھ کر کے زارق و تار رونے بھی لگے. یہ نہیں تھا کہ ہاں کہ کوئی یہ کہہ دے چمٹ گئے اور یہ ہوا یہ اس طرح سے. یہ تو سب چیزیں دیگر ہیں. لیکن آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کون سا مولانا صاحب ہیں جو آپ کو ڈرامائی لگ رہے ہیں؟ سمجھ سے آپ میری سمجھ سے تو باہر ہے. آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ جس کے بچے کے لیے حضور نے فرمایا سے لا جنگل تو کہا کون سا مولانا صاحب ہے جو آپ کو ڈرامائی لگا؟ پتہ نہیں. آپ عبداللہ صاحب آپ صرف تنقید کے لیے فون کرتے ہیں اور آپ جو ہے کوئی بھی آپ کی بات جو ہے قابل احترام اس طرح سے نہیں ہوتی. اگر آپ کی بات کو انہوں نے ٹھکرا دیا, آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بار بار سے اس بات کی اصرار کر رہے تھے مفتی صاحب سے کہ جی صبح کو فجر کی نماز میں جائیں, اٹھیں تو ہر آدمی کی ڈیوٹی یہ ہو کہ 5 آدمی کی گھنٹی بجا دیں کہ جی اٹھ کے آؤ نماز میں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم کسی پہ جبر نہیں کر سکتے. اب کوئی آدمی کس حالت میں کسی کی میں جائے کنڈی کھٹکھڑا دوں, یہ ہے کہ بھائی آپ آرام سے وہ کہہ رہے ہیں, وہ سمجھا رہے ہیں کہ جس وقت وہ ہوش کے اندر اس وقت سمجھائیں. اور ظاہر سی بات ہے اگر اس نے کچھ ایسا کفریہ کلمہ کہہ دیا لوگوں میں جھگڑے اور ہو جائیں گے شروع. بولے یہ کوئی سنت سے یا ثابت نہیں کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ صحابہ کی کنڈی کھڑکھڑاؤ جا کر کے آ جاؤ نماز کے لیے, اس وقت سمجھاؤ. اب وہ ان کی بات نہیں مانی تو ابھی انہوں نے انہی کو یہ سمجھا دیا کہ وہ ڈرامائی ہیں, یہ ہے, اور وہ بھی مفتی ہیں, کوئی یہ نہیں ہے دیوبند سے فارغ ہیں پوری طرح سے. جو بات کہیں گے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہیں گے. مفتی مولانا صاحب, ہمارا ٹاپک وہی تھا مضمون ایک سے زیادہ شادی کے بارے میں. میں اس چیز کو بھی اکثر و بیشتر لوگ ایک وجہ سمجھتے ہیں کہ ایک سے زیادہ شادیوں کی وجہ جو ہے جو لڑکیوں کی کنوارا جو بیٹھی ہیں اس طرح سے بھی. اچھا, اور خطے کے اندر جیسے میں نے شروعاتی جو بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ عام طور سے ہماری زمین جو ہے ایسی ہے کہ یہ ایکسیپٹ بھی نہیں کرتی دوسری شادی کو. اس کے بارے میں مجھے ان کا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ رہا. ان کی 2 بیویاں تھیں تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ مٹی, حالانکہ یہاں پہ یہ مجھ سے کوئی اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ میں نے 2 شادیاں کر لی, اور جبکہ ان سے زیادہ انصاف کون اس وقت کے بہت بڑے بزرگ انصاف بھی کرتے تھے, لیکن پھر بھی آپس میں کہیں نہ کہیں کھٹپ ہو جاتی. لیکن انسان کا اپنا یہ ہے کہ جو بھی آپ بات کر رہے تھے نا کہ ہمارے لوگ جو شادیاں کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے نہیں کرتے. دوسری شادی کے جب ذکر کہیں گے جو آپ نے بات کہی تھی اس سے پوری طرح سے اتفاق ہے کہ اگر وہ اللہ کے لیے یا اس کے لیے کہ بھائی ایک سماج میں لڑکی کنواری بیٹھی ہوئی ہے اس کو میں اپنا لوں گا تو اس کا بھی مطلب ایک جو سماج میں بے روی کم ہوگی اور اس کی بھی ایک ذمہ داری, اس کے ماں باپ سے بھی ذمہ داری الگ ہوگی. اور حالانکہ وہ صاحب حیثیت ہے لوگ, وہ واقعی اسی وجہ سے کرتے ہیں جیسے آپ نے کہا نا افیئر کی وجہ سے اس طرح یہی ہے اصل میں خفیہ جو دوستی ہے نا, جو آج کل خلط ملت کا جو مخلوط نظام ہے اسی وجہ سے اس وجہ سے شادیاں ہوتی ہیں. نوکریاں ہوں, یونیورسٹیز ہوں, کالج ہوں, سب میں خلط ملت نظام ہے, تو اس وجہ سے زیادہ یہ دوستیاں بڑھ رہی ہیں. ان خفیہ دوستی کو قرآن نے منع کیا ہے, سورہ بقرہ کی آیت ہے. تو ان لوگوں سے وعدے کر لینا, اگر آپ واقعی اس نیت سے شادی کریں, اللہ بیچ میں ہو, اللہ آپ کی نیت ہو, تو آپ کی بیوی آپ کی شادی کرا دے گی. آپ دیکھیں کسی غریب بیوہ سے شادی کرنے کی آپ خواہش ظاہر کریں, آپ یقین کریں آپ کی بیوی لے آئے گی. لیکن یہ تھوڑی کہ آپ تفریح کے لیے اور اپنے افیئر چلانے کے لیے آپ دوسری شادی کی طرف مائل ہو رہے ہیں. جی, حیدرآباد سے کالر کو شامل کر رہے ہیں. فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ کون سا حیدرآباد سے بات کر رہے ہیں؟ اپنا نام بتائیے اور سوال بیان کیجئے. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر, محمد جبار بات کر رہا تھا میں حیدرآباد سے. جی فرمائیے. جی وہی جو بتایا تھا میں تھوڑی دیر کال کر رہا تھا. کیا بتایا تھا؟ فرمائیے, کیا ایک بار سوال دوہرائیے, اپنا سوال دوہرائیے. وہی جو بیویاں کرتے ہیں, ایک بیوی کو گھر پہ رکھتے ہیں, ایک بیوی کو کام کرنے بھیجتے ہیں, اس کا جواب نہیں ملا میرے کو ابھی تک. یہ کہنا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے, حیدرآباد میں کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے ایک بیوی گھر پر ہے اور ایک بیوی اگر کوئی ایجوکیٹڈ ہے اس سے جاب کرا رہے ہیں, تو یہ کس حد تک جائز ہے اس طرح کی؟ نہیں تو اگر مرد پورا نہیں کر پا رہا خرچ اپنے گھر کا, تو بالکل اس کی بیوی اگر جاب کرتی ہے پردے میں رہ کے اور اسلامی جو حدیں ہیں ان میں رہتے ہوئے اگر وہ جاب کرتی ہے تو کوئی منع نہیں ہے اسلام میں. اور اپنا گھر کا خرچ پورا کرنے کے لیے اگر وہ اپنی بیوی سے جاب کرائے, خود بھی کام کرے. ایسا نہ ہو کہ خود بھی گھر پڑا ہو, صرف وہ بیوی اسی لیے کی ہو کہ وہ جاب کرے اور گھر چلائے. یہ نہیں اسلام اجازت دیتا, بلکہ دونوں میاں بیوی مل کے کام کریں اور دوسری بیوی اور اپنے بچوں کی جو ہے وہ دیکھ بھال کریں, ان کے بچوں کی بھی جو دوسری بیوی کے ہیں. کوئی حرج نہیں اگر اس طرح سے آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو, تو یہ بالکل اجازت ہے اسلام میں. اچھا, اگر کسی شخص نے ایک سے زیادہ شادیاں کر بھی لی ہیں تو اب وہ انصاف کس طرح سے قائم کرے؟ نہیں تو اگر مرد پورا نہیں کر پا رہا خرچ اپنے گھر کا, تو بالکل اس کی بیوی اگر جاب کرتی ہے پردے میں رہ کے اور اسلامی جو حدیں ہیں ان میں رہتے ہوئے اگر وہ جاب کرتی ہے تو کوئی منع نہیں ہے اسلام میں. اچھا, اگر کسی شخص نے ایک سے زیادہ شادیاں کر بھی لی ہیں
اس کا تو وہی طریقہ ہے کہ اپنے مال میں اور اپنے ٹائم میں اور اپنی باری میں ہر چیز میں دن باندھے. اور دیکھیں جن کا نام آپ لے رہے ہیں نا بڑے بزرگ اشرف علی تھانوی، مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بار ایسا ہوا کہ 2 بیویاں تھیں تو 2 کہیں سے خربوزے آئے، تربوز کا ذکر ہے شاید، خربوز یا تربوز جو بھی تھے. تو انہوں نے جب وہ آئے تو دونوں ایک گھر میں نہیں بھیجے بلکہ انہیں وہاں بیچ میں سے ٹکڑے کرائے اور یہ کہا یہ 2 ٹکڑے ایک گھر میں، 2 ٹکڑے ایک گھر میں. شاگرد دیا ہے آگے بڑا تعجب ہو گیا جی 2 برابر کے خربوزے تھے اور آپ نے ایک ادھر بھجوایا، آپ ایک گھر میں ایک گھر میں ایک بھجوا سکتے تھے. تب انہوں نے کہا کہ بھائی اس میں کون سا میٹھا کون سا پھیکا ہے تو نہیں مجھے پتا. اب دونوں کے حصے میں یہ ہے انصاف. اگر آپ یہ انصاف کر سکتے ہو تو بالکل آپ کو 4 کی بھی اجازت ہے، لیکن اگر آپ یہ انصاف نہیں کر سکتے تو ایک پہ اپنا قناعت کرو، ایک پر اکتفا زندگی کاٹو. بالکل بالکل. میرا صاحبہ ہمارے ساتھ، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سر ان سے بات کرنی ہے مولانا صاحب سے. مولانا صاحب سن رہے ہیں آپ کی بات کو؟ جی وہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے. جی ہمارے شوہر کی دوسری شادی ہو گئی ہے، وہ نا ہمارا گھر چھوڑ کے دوسری جگہ چلے گئے ہیں اور میرے 4 بچے ہیں اور بڑے بڑے ہیں ماشاءاللہ، اور 10 سال ہو گئے ان کو شادی کرے ہوئے. تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ سر جب سے انہوں نے شادی کی ہے نا تو میں تو ان سے بولتی ہی نہیں کبھی بھی. کیوں؟ ان سے کبھی بات ان سے میں نے کبھی نہیں بات کی، لیکن وہ ہمارے گھر آتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور بچوں کو بس کبھی 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 خرچہ دے دیتے ہیں. لیکن میرے بیٹے بھی جاب کرتے ہیں، وہ بھی خرچہ اٹھاتے ہیں. گھر تو انہیں کا ہے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں گنہگار تو نہیں ہوں؟ میں ان سے کبھی بات ہی نہیں کی، نہ میں ان سے بول لی، نہ انہوں نے کبھی میرے سے معافی مانگی، نہ انہوں نے کبھی مجھے مطلب جتایا کہ تم میری بیوی ہو، میں نے دوسری شادی کر لی، یا مجھے کبھی کوئی خرچہ دیا یا پوچھا، مطلب کبھی کچھ نہیں. بس یہ میں پوچھنا چاہتی ہوں، میں ان سے بولتی نہیں کبھی بھی، نہ مجھے ان سے کوئی مطلب. بس بچے جو کھاتے ہیں وہی میں کھاتی ہوں، جو بچے مجھے دیتے ہیں خرچہ وہی میں اسی میں گزارا کرتی ہوں. لیکن میں نے ابھی میرے 3 بچے کنوارے ہیں، ایک کی شادی ہو گئی. بس یہی پوچھنا ہے آپ کو کہ میں گنہگار تو نہیں ہوں؟ ہاں بیٹی آپ گناہگار ہو رہی ہیں کیونکہ آپ اللہ اس کے رسول کے حکم کی عدولی کر رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے شادی جو کی ہے انہیں اللہ نے قرآن میں اجازت دی ہے. آپ صرف اس وجہ سے ان سے ناراض ہیں کہ انہوں نے دوسری شادی کر لی جبکہ انہیں اجازت ہے. اگر وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرتے، آپ ان سے بولنا نہ چھوڑتی اور وہ انصاف نہ کر پاتے، پھر وہ گناہگار ہوتے. لیکن بولنا آپ نے چھوڑا، آپ کی وجہ سے وہ گھر سے گئے. ابھی بھی آپ ان سے سوری بول کے سارے معاملے کو درست کر سکتی ہو. وہ آپ کے پاس بھی رہیں، ان کے پاس بھی رہیں، دن باندھ لیں، مہینے باندھ لیں، ہفتے باندھ لیں، اور خرچہ آپ کو بھی دیں انہیں بھی دیں. جب آپ ان سے سوری بولیں گی، مجھے آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے ساری غلطی آپ کی ہے. اگر آپ شروع سے اس معاملے کو اسموتھلی لے کے چلتی اور ایکسیپٹ کرتی ان کی دوسری شادی کو، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اجازت دی تھی، تو آپ کی یہ نوبت نہ آتی اور آپ کے بچے بھی باپ کی محبت سے محروم نہ ہوتے. تو ان کا آنا جانا بھی بڑھ جائے گا انشاءاللہ، آپ سے محبت بھی بڑھے گی اور آپ کی قدر بھی بہت بڑھے گی دل میں. اگر آپ نے ان کی دوسری بیوی کو اپنی چھوٹی بہن کی طرح قبول کر لیا، آپ ان کو بھی فون کر کے اپنے گھر بلائیں. میری نظر میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ایک ہی گھر میں اپنی 2 3 بیویوں کو رکھتے ہیں اور وہ بہنوں کی طرح رہتی ہیں. اتنا دل بڑا آپ کا ہونا چاہیے، کیونکہ میری بہن یہ 60-70 سال کی زندگی ہے اور اس میں عورت کے لیے اللہ رسول کے بعد شوہر ہی سب کچھ ہے. اب جیسا بھی شوہر اللہ نے آپ کو دیا آپ ایکسیپٹ کریں، اور جو ان کی خواہش تھی دوسری شادی اسے بھی ایکسیپٹ کریں اور آخرت اپنی جنت کے روپ میں بدلوا لیں. میری رائے یہ ہے کہ آپ میری بہنوں کی طرح ہیں کہ آج ہی آپ انہیں خود فون کریں کہ جی مجھے ریئلائز ہو رہا ہے کہ میری غلطی تھی اور آپ کو میرے سے شکایت نہیں ملے گی. بس آپ جس طرح کی محبت انہیں کر رہے ہیں اس طرح کی محبت مجھے اور میرے بچوں کو، اور ٹائم بھی اتنا ہی. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا، رسول اللہ بھی انشاءاللہ. نشا صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ نشا صاحبہ آپ کو ہماری آواز مل رہی تو برائے کرم سوال بیان کیجئے. جی میرا سوال یہ ہے کہ میری پریشانی یہ ہے کہ پتہ نہیں میں لوگوں کے ساتھ جتنا بھلا کرتی ہوں اتنا ہی میرا دشمن بنتے ہیں، اور وہ لوگ باہر کے نہیں ہیں، باہر کے میری بہت وقت قدر کرتے ہیں. گھر کے ہی لوگ ہیں، گھر کے ہی ہیں، بیٹے ہیں، بوے ہیں. میں بتا نہیں سکتی کہ میں جتنا بھی خرچ کرتی ہوں لوگوں کے اوپر، جتنا اپنے ہاتھ پیروں سے لگتی ہوں، سب طرح سے میں یہ چاہتی ہوں کہ اپنی قربانی ہر طرح سے دوں، لیکن یہ لوگ میرے اپنے ہو جائیں. آپ لوگوں کے لیے کرتی ہیں اللہ کے لیے کرتی ہیں؟
اللہ کے لیے نہیں، مطلب برا تو نہ کہیں، کم سے کم کہ ہر وقت نفرت ہے، میں نفرت سے عاجز ہوں کہ نفرت کیوں؟ ٹھیک ہے، اپنوں کے لیے، اپنوں کے لیے کوئی اللہ کے لیے نہیں کیا جاتا، اپنوں کے لیے تو اپنوں کے لیے کیا جاتا ہے، اس میں کوئی وجہ نہیں چاہیے میں، لیکن نفرتیں تو نہ ہوں کم سے کم. ٹھیک ہے. میری بہن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یہ ہے کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ لوگ تمہارے ساتھ اچھا کریں تب ان کے ساتھ تم اچھا کرو، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ لوگ تمہارے ساتھ برا کریں اور تم ان کے ساتھ اچھا کرو. اس لیے اگر آپ واقعی جو آپ کہہ رہی ہیں وہ سچ ہے تو آپ اپنے لیے جنت اللہ سے پکی کرا رہی ہیں. اپنے عمل کو چھوڑنا مت. قرآن میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ تم اگر برائی کو اچھائی سے ٹالو گے تو دیکھو گے تمہارا دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے گا. تو یہ تو آپ کے بچے ہیں. جو بات عارف بھائی نے کہی ہے کہ آپ اللہ کے لیے کر رہی ہیں، ان کے لیے کر رہی ہیں، اگر آپ اللہ کے لیے کرتی تو کر کے بھول جاتی ہیں، آپ بدلی کا آپ کے ذہن میں بھی نہ آتا. یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ ہم کمزور انسان ہیں، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کم سے کم عزت ملے یا اپریشیٹ کریں لوگ، اس بات کا ذکر کریں، اسی لیے ہمیں یہ باتیں لگتی ہیں. ورنہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو اچھا کیا اور بھول گئے. ڈو گڈ اینڈ فارگیو. آپ بالکل کرو اور بھول جاؤ. اگر آپ نے اللہ کے لیے، کیونکہ یہ کیا اجر آپ کو دیں گے، جو اللہ اجر دے گا انشاءاللہ. اگر آپ نے اللہ کے لیے کرنا شروع کر دیا، اپنی نیت درست کر لیں. اپنوں کے ساتھ بھی آپ صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے کریں کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، ورنہ آپ نہ کریں. نہ کرنا زیادہ بہتر ہے ان غیبتوں سے. تو اس لیے آپ جو اچھائی کر رہی اگر اللہ کے لیے کر سکتی ہوں تو اسے کریں، ادروائز نہ کریں. نکاح صاحب ہمارے ساتھ ہے میسور سے. فرمائیے گا کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے بہن کی بہو جو 2 سال سے میکے میں رہ رہی ہے وہ نہیں آ رہی ہے. کیوں؟ بلائے تو بھی نہیں آ رہی ہے. کیوں نہیں آ رہی نکاح صاحبہ؟ کوئی آپ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ کیا ہوئی؟ وہ اپنی ماں کے ساتھ چلی گئی. کیا بولے تو وہ اس کا شوہر ہے نا، وہ اس کی کچھ بات نہیں مانتی اور اسے ارے تورے کہہ کر پکارتی ہے. وہ آپ بلانا چاہتی ہیں اسے؟ نہیں. آپ اسے بلوانا چاہتی ہیں یا نہیں؟ وہ لڑکا بلانا چاہتا ہے مگر وہ نہیں آ رہی ہے. میں بتاتا ہوں. اس کا رویہ بھی ٹھیک نہیں ہے. گھر میں ٹھیک نہیں ہے. سالن میں نمک ڈال دیتی ہے اور مرچی زیادہ ڈال دیتی ہے. اور بچوں کے کپڑے جو دوسرے بھاجیاں ہیں نا، ان کے کپڑے دوسرے گھروں پہ پھینک دیتی ہے. ایسے حرکتیں کرتی ہے. تو 2 سال میں کتنے بچے ہیں اس کے پاس؟ جی ابھی شادی کو کتنے دن ہوئے اس کی؟ شادی ہو کے 4 سال ہوا ہے. ٹھیک ہے. نیچے پانی ڈال دیتی ہے، بچے دوسرے پکڑ کے گر جائے. ایسے حرکتیں کرتے ہیں. ذرا ہمیں بولو کیا کریں ہم. ٹھیک ہے. میری بہن، جو آپ کی بات سے مجھے اندازہ ہوا، یا تو وہ بچی جو ہے، جیسے آپ بتا رہے ہیں، اگر یہ ساری بات سچی ہے، وہ سائیکو لگ رہی مجھے، اس کے دماغ کا علاج کرانا چاہیے. اور اس طرح کی بچی اگر آپ لوگ لانا چاہ رہے ہیں تو دوبارہ سے ماحول وہی ہوگا گھر کا جو آپ بتا رہی. تو اس لیے میری رائے یہ ہے کہ آپ پہلے استخارہ کریں، اللہ سے مشورہ کریں کہ ہم اس بچی کو لائیں یا نہ لائیں. اور اگر اللہ منع کر دے تو ان سے ایک سمجھوتا کر لیں، کچھ لے دے کے اس رشتے کو ختم کرا دیں. اگر اللہ استخارے میں نہ کر دیتا ہے کہ نہیں لانا، اور اللہ کہتا ہے لانا ہے، تو پھر آپ لے آئیں، تو اللہ اس کا انتظام کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. وہ علاج سے ٹھیک ہو جائے گی. تو اس لیے میری رائے یہ ہے کہ آپ استخارہ کریں اور اس رشتے کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے یہ اللہ سے فیصلہ کرا لیں. اسی حساب سے آپ آگے جو ہے وہ مشورہ کر کے سب سے فیصلہ کر لیں. اچھا مجھے جیسے ہم نے ون سائڈ بھی بات سنی، اس کے اندر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ٹوکا جا رہا ہو اور وہ سب تمام چیزوں. میں نے کہا اگر آپ سچی ہیں اپنے معاملے میں نے اسی لیے ایک طرفہ ہی بات کی. جی یہ بات کہی ہے کہ اگر یہ لوگ واقعی اس طرح کے سچے ہیں تو ان کا یہ کام ہو جائے گا. ادروائز اپنے اوپر نظر ڈالیں کہ ہماری کوئی کمی تو نہیں ہے. جی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ، اپنا نام بتائیے، سوال بیان کیجیے. ہلو، سیدہ صاحب ہیں MP سے ہمارے ساتھ. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت اچھے بنیادی ٹاپک ہوتے ہیں آپ لوگوں کے، بہت محنت کرتے ہیں آپ لوگ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. آمین. جی ابھی جو آپ لوگ 2 شادیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ بیوہ سے یا طلاق شدہ سے شادی کرنی چاہیے یا مردوں کو کروا دینی چاہیے ان کی، تاکہ ان کی ہیلپ ہو سکے. پر ہم تو یہ دیکھتے ہیں ہمارے سماج میں کہ بہت سارے گھر ایسے ہیں کہ جن میاں بیوی کے اولاد نہیں ہوتی ہے تو وہ بھی دوسری شادی نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ پہلی بیوی کرنے ہی نہیں دیتی ہے. اور اگر مرد کے گھر والے زبردستی کرتے ہیں تو اس کی دوسری شادی کرانے کے لیے تو پہلی بیوی کو طلاق دینا پڑتی ہے.
ایسا تو کلچر ہے ہمارے سماج کا, تو اس بارے میں بھی حضرت سے بیان چاہیے. ٹھیک ہے میری بیٹی, اصل میں سوال آپ کا بہت پیارا ہے, اللہ آپ کو اجر دے اس کا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صرف تعلیم کی کمی کی وجہ سے ہے, کیونکہ نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں نہ حدیث پڑھتے ہیں. صرف معاشرے میں جو چیزیں رائج ہیں ان چیزوں پہ ہی ہم توکل کرتے ہیں, بلکہ ہمیں توکل کرنا چاہیے اللہ, اس کے رسول, مطلب اللہ رب العزت پہ اور اس کے کلام پہ. بات یہ ہے کہ اگر اس طرح سے شادیاں ہو جائیں گی تو بے سہارا عورتوں کو بہت سہارا ملے گا. تو ہمت کریں, کم سے کم آپ نے بیڑا اٹھایا ہے, ہم دوسروں پہ انگلی اٹھانے سے بہتر یہ ہے کہ خود عمل کریں کہ آپ اپنے کسی بھائی یا اپنے ہسبینڈ, اگر آپ شادی شدہ ہیں, یا اپنے والد کی شادی اس طرح کی کسی بیوہ سے کرا کے ایک مثال قائم کریں اپنے رشتہ داروں میں, اپنے معاشرے میں. ہم دوسروں کو کہتے رہتے ہیں, خود عمل نہیں کرتے, جبکہ شروعات ہمیں اپنے گھر سے کرنی ہے نیکی کی. تو یہ واقعی بہت بڑا نیک کام ہوگا کہ اگر آپ کسی بے سہارا کا سہارا بنتے ہو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سنتوں میں ہے, کیونکہ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی شادیاں ہیں وہ سب اسی طرح کی بیوہ یا طلاق شدہ عورتیں ہیں, انہیں سہارا دینا مقصد تھا. کنواری صرف حضرت عائشہ تھی, باقی تمام بیوی حضور کی کئی بار کی طلاق شدہ یا بیوہ عورتیں تھیں, اور حضور نے ان کے ساتھ نبھایا بھی اور انہیں سہارا بھی دیا. تو میری بہن, اگر آپ شروعات کریں اس طرح اپنے کسی بھائی کو موٹیویٹ کر کے, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک بہت بڑی مثال ہوگی معاشرے کی. ایک بات بڑی اچھی کہی ہے پھر انہوں نے کہ اگر کسی کی اولاد پیدا نہیں, ہر انسان کی خواہش ہوتی, وہ شادی کیوں کرتا ہے, وہ کس کے اپنا خاندان بڑھانے کے لیے, اور ہے بھی اس کے حکم کہ اولاد زیادہ سے زیادہ بچوں کے لیے. تو اگر کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تو انہوں نے کہا کہ اس بیوی کو طلاق دینی پڑتی, تب کہیں جا کے اس کی دوسری شادی ہوتی ہے. وہ پہلی بیوی وہ ہونی نہیں دے رہی شادی. اصل میں وہی جو میں نے شروع میں کہا نا, اس میں تعلیم و تربیت کی بہت کمی ہے. اب ہماری عورتیں جو ہماری بہنیں ہیں نا, وہ بھی ذمہ دار ہیں. آنے والی ہر چیز پہ ایسا قبضہ کرتی ہے, ہسبینڈ سمیت, جائیداد سمیت, مال سمیت, ہر چیز پہ, کہ وہ پچھلی والی جو ہے وہ اپنے آپ کو بے عزت محسوس کرتی ہے, اور وہ افسوس کرتی ہے میں نے کیوں شادی کرا دی ہوگی. ایسے بھی کیس میرے پاس آئے, ایسے بھی. اچھا ایک اور بھی ہے اس کے اندر, تھوڑا سا میں ایڈ آن کر رہا ہوں ان کی بات پہ سیدہ صاحبہ کی, کہ اگر وہ چاہ کر کے, کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اس کی خواہش ہے کہ اولاد پیدا ہو, تو وہ ہے نا, وہ اس کیونکہ پہلی بیوی جو اس کے ساتھ رہی ہے اس سے اتنا لگاؤ ہوتا ہے, بیچارہ دوسری شادی کر ہی نہیں پاتا. نہیں, وہ تو جب اللہ کی طرف سے اجازت ہے نا, 4 شادیوں کی اجازت میں یہ ساری چیز آتی ہیں. اولاد نہیں ہو رہی, ایک بیوی کا پتہ لگ گیا کہ وہ بانجھ ہے, کیونکہ بانجھ ہونا بھی تو اللہ کی طرف سے ہے, تو فوراً دوسری شادی کرے اور اپنی بیوی کو مطلب اس بات کے لیے کنونس کرے کہ وہ اس کی آنے والی جو بیوی ہے اسے اپنی بہنوں کی طرح سے رکھے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے جو اولاد ہو اسے اپنی اولاد سمجھے. تو بالکل اللہ کی طرف سے اجازت ہے, اور اس طرح کی شادی ہے میری ان بہنوں کو کرا دینی چاہیے جن کے بچے نہیں ہو پا رہے ہیں. ڈاکٹروں نے منع کر دیا کہ ان کے نلے نکل گئے یا ان کے بچے دانی نہیں ہیں, مطلب ان کو ہو ہی نہیں سکتے بچے. ایسی عورتوں کو چاہیے. ویسے ایسی عورتیں ہیں میری نظر میں, میرے پاس آتی ہیں جنہوں نے اپنے ہسبینڈ کی شادی کرا دی, ہیں وہ بہت کم, لیکن ہیں اب بھی, مثال قائم ہے ابھی بھی الحمدللہ. تو میری بہنیں اگر آگے بڑھیں, قدم بڑھائیں, تو اپنے ہسبینڈ کی شادی کرا دیں اس طرح سے کہ انہیں بھی خوشی ملے اولاد ہونے کی, اور آپ کو بھی خوشی ملے, کیونکہ وہ اولاد آپ کی بھی اولاد ہوگی. راشد خان صاحب ہمارے ساتھ راجستھان سے, فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا. ہلو جی راشد صاحب. ہاں ہلو راشد صاحب, آپ کی آواز مل رہی ہے, اپنی بات, اپنا سوال بیان کیجئے. ہاں, میں یاسین خان ہوں, آرمی سے ریٹائر ہوں. میری پینشن ہے 40,000 روپیہ. جی. اور میری جو ہے بیوی کا انتقال ہوئے 5 سال ہوئے, میری عمر ہے 68 سال. جی. اور جیسے ابھی آج یہ شادی کا مسئلہ ہی چل رہا تھا, تو میں بھی یہ سوال رکھنے جا رہا ہوں کہ میں نے ابھی تک کوئی دوسری شادی کیا نہیں, اور گھر میں میرے کیا ہے کہ 2 لڑکے ہیں, ان کے بچے ہیں, 3 لڑکیاں ہیں, تینوں شادی شدہ ہیں. اور ابھی میرے کو کیا کرنا چاہیے؟ میری عمر پینشن ہے 40,000 روپیہ. جی. کسی کا سہارا میں بھی بن سکتا ہوں, لیکن عمر میری 68 سال ہے. ٹھیک ہے. میرے بھائی, میری رائے یہ ہے کہ آپ اپنے تمام بچوں کے ساتھ میٹنگ کریں, بیٹھیں اور انہیں بتائیں کہ میری ضرورت ہے دوسری شادی, اور میری شادی کرا دو. اس عمر میں مجھے پتا ہے کہ جسمانی معاملہ اتنا نہیں ہوتا جتنا روحانی معاملہ یا ایک ساتھی کی, ایک پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے. میرے اپنے رشتہ داروں میں اس طرح سے شادی ہوئی ہیں, 80 سال کی عمر میں انہوں نے شادی کی, اور 5-6 سال کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن وہ 5-6 سال ان کے بڑے سکون سے گزرے, حالانکہ ان کی اولاد تیار نہیں تھی, پھر بھی انہوں نے شادی کی. لیکن اب ان کی اولاد اس بات کو اپریشیٹ کرتی ہے کہ ہمارے والد کا ٹائم بہت اچھا کٹا بعد میں.
تو اس لیے اگر آپ کی اولاد تیار ہو خوشی خوشی آپ کی شادی کرائے، کوئی بیوہ اپنی عمر کی ہے، ان سے آپ سے تھوڑی کم ہو، 50 سال کی 40 سال کی، کوئی ایسی جو آپ کی خدمت بھی کر سکیں، اور غریب عورتیں جو ہیں ایک سہارا انہیں مل جائے، ان کی بھی زندگی اچھی کٹ جائے. 40,000 پینشن بہت ہوتی ہے ماشاءاللہ، اس میں تو آپ عیش کریں گے اللہ نے چاہا تو کوئی ایسی عورت جو شریف اور نیک عورت ہو وہ آپ کی خدمت بھی کرے اور آپ کا ساتھ بھی دے، ایسی عورت سے میری رائے میں آپ کو شادی کر لینی چاہیے. میرے والد کا اگر یہ معاملہ ہوتا تو میں یہی رائے انہیں دیتا جو آپ کو دے رہا. جی شبانہ صاحبہ ہمارے ساتھ علی گڑھ سے، فرمائے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے 3 سوال ہیں مولانا صاحب سے. فرمائیے گا. پہلا سوال تو یہ ہے کہ میں کھانا بناتے ٹائم درود شریف پڑھتی رہتی ہوں، اور مولانا صاحب نے بتایا تھا جی سلام پر آتے ہیں جب یہ کہ یہ سلام یا اللہ ہر وقت پڑھتے رہو تو اللہ تعالیٰ کی سلامتی بنی رہتی ہے. ٹھیک ہے. تو میں صبح شام ایک تسبیح اس کی پڑھ لیتی ہوں، یہ سلام یا اللہ، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی روز تسبیح 2 پڑھ سکتے ہیں نہیں صبح شام. ٹھیک ہے. تیسرا سوال یہ ہے میرا. اور ایک سوال یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ سکتے ہیں نہیں؟ ٹھیک ہے. کھانا بناتے ہیں درود شریف پڑھتی رہتی ہیں. بالکل بہت بڑھیا عمل ہے، وہ بھی ایک سلامتی کا ہی عمل ہے درود شریف، اس میں آپ سلامتی ہی بھیجتی ہیں. اور دوسرا جو میں نے یا سلام یا اللہ آپ کو بتایا تھا وہ بھی بہت بڑا عمل ہے، کیونکہ سلامتی بھیجنا یا سلام جو اللہ کی صفت کا لفظ ہے، اس سے بہت برکتیں اور بہت مطلب اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اس لیے اسے آپ بالکل نہ چھوڑیں. تیسرا سوال آپ کا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبنا اللہ و نعم الوکیل آپ ناپاکی کی حالت میں پڑھ سکتی ہیں کیونکہ زبان پاک ہوتی ہے. تمام دعائیں اگر قرآن کی بھی صورتیں آپ کو یاد ہیں اور آپ دعا کے طور پہ پڑھتی ہیں تو بالکل اجازت ہے. قرآن چھونے یا اسے پڑھنے کی اجازت ناپاکی کی حالت میں نہیں ہے، لیکن جتنا قرآن یاد ہو اسے آپ دعا کے طور پہ پڑھ سکتی ہیں. تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل قرآن کی آیت کا ایک حصہ ہے اور آپ بالکل اسے زبانی پڑھ سکتی ہیں جب آپ ناپاکی کی حالت. مرزا صاحب یہ بات تو ہماری کافی آپ نے پہلو پر اس پہ روشنی ڈالی. ایک اور اس کا پہلو ہے کہ اللہ کے ہے تو یہ کہ اللہ کے حکم کے لیے اگر کرے اور اس کے ثواب کی نیت سے کرے، آخرت کی نیت سے کرے تو جائز ہے، ہر طرح سے اس کا ثواب ملے گا. اگر کوئی آدمی اپنی خواہشات کے لیے کرے تو بالکل جائز ہے. اگر اس کی بیوی بیمار ہے یا اس کی خواہش پوری نہیں کر پا رہی تو میں سب اپنے بھائیوں کو رائے دوں گا کہ فوراً دوسری شادی کریں. پہلی بیوی کی اجازت ہو نہ ہو، کم سے کم حرام سے آپ بچیں گے، آپ بد نظری سے بچیں گے. اور بول تو بیویوں کو چاہیے کہ اپنی بیماری کے باوجود اپنے مرد کی خواہش پوری کریں جس سے کہ وہ حرام کی طرف نہ جائے. لیکن اگر بالکل معذور ہیں اور ڈاکٹر نے بالکل منع کر دیا یا اتنی معذور ہے کہ وہ ان کی خواہش پوری نہیں کر سکتی تو مرد کو اگر وہ نہیں بھی اجازت دیتی، اگر اجازت نہیں دیتی تو گناہ گار ہے، اور اگر اجازت نہیں ملتی تو مرد کو شادی کر لینی چاہیے. اللہ اس کے رسول کی طرف نظر رکھے، آخرت کی طرف، اپنے حساب کتاب کی طرف، نہ کہ دنیا کی طرف یا اپنی بیوی کی طرف. صاحب آپ اسٹوڈیو میں اب میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. تو ناظرین احکام شریعت میں آج اتنا ہی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. آپ دیکھتے رہیے تہذیب ٹی وی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.